بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہم ساتھ ہیں جناب محمد حسن بٹ کے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا نوازش۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سلسلہ وہی ہے جو ہمارا چل رہا ہے اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ کئی میسج مجھے آئے کہ کمنٹ اسی کے اوپر جو جب ہم اس کی ویڈیو لگاتے ہیں تو اس پر ہوتے ہیں کہ نئے سیکھنے والوں کے لیے یہ بہت لرننگ کا باعث ہے، بڑی نئی چیزیں اس میں ہیں، تو ظاہر ہے اس سے تقویت بھی ملتی ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے کام آ رہی ہیں، اور جس یعنی سادہ طریقے سے، قابل عمل طریقے سے اور ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آپ اسے بیان فرماتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین بھی اسے پسند کرتے ہیں اور میری طرف سے بھی اس کی تحسین ہے، تو بہت شکریہ آپ کا اس پر بھی۔ اور آج ہم جا رہے ہیں فکشن لکھنے کے عملی اصولوں کے پانچویں حصے کی طرف۔ پانچواں پوائنٹ یا پانچواں نقطہ جو ہے اس کا وہ کیا ہے، تو سنتے ہیں جناب عاصم بٹ صاحب سے فکشن لکھنے کا پانچواں عملی اصول۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس پہ ایک فیڈ بیک آپ کو موصول ہوتا ہے، تو میری ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ یہ چونکہ ہم سب سکھانے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہ جو ذہن میں آتا ہے، جس طرح سے ہم تجربے میں کوئی بات آئی تو اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور بیان کیا، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس پر ایک اس طرح کا فیڈ بیک بھی آئے کہ اس میں کیا اور پوائنٹس ایسے تھے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے، کمی رہ گئی ہے، جو کمی رہ گئی ہے اس کی نشاندہی، اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے، اور جس نقطے پر بات ہو رہی ہے اگر اس کا اور زاویہ کوئی اور پہلو کسی سننے دیکھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے ہاں، تو اس کا بھی اظہار کرے تاکہ اس کو شامل کیا جائے۔ تو سمجھنے کا عمل ایک یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے جس میں کہ سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح ہو جائے تو پھر آئندہ سے پھر جب کبھی دوبارہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس زاویے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایک اجتماعی خیر کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ اگر کوئی پوائنٹ بیان کرتے ہیں تو وہ سب کے ہی کام آئے گا، ایسے ہی ظاہر ہے، مل ملا کے یہ کام ہوتا ہے۔ جی، اس سے پہلے ہم نے جو مختلف اصول جو جن پہ بات کی وہ مختلف اس پہ ہم آج مجھ سے اگلے ایک اصول بات کریں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا کا جو بڑا ادب لکھا گیا اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک کردار کے گرد گھومتی ہوئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے یہ اصول اخذ کیا کہ کردار سے کہانی ہوتی ہے، کہانی سے کردار نہیں ہوتا، یہ ایک بنیادی فرق ہے میرا خیال ہے ایک کمرشل فکشن میں اور ایک سنجیدہ فکشن۔ کیسی اچھی بات کی آپ نے۔ ایک کمرشل فکشن میں جو آپ کا جو بنیادی اصرار ہوتا ہے یا آپ کی توجہ کا جو مرکز چیز بنتی ہے وہ اس کا ایک پلاٹ ہے، اس کی کہانی ہے جس میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، اور کرداروں سے مراد صرف یہ انسانی کردار ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہم جو ایک فضا ہے اس کو بھی ایک کردار سمجھ سکتے ہیں، جو ایک خاص کیفیت ہے، جو احساس ہے جس کو کہ آپ وہاں پہ پینٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کردار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کسی بھی فکشن پارے میں یا ادب پارے میں جو بنیادی آپ کا مسئلہ بنتا ہے وہ اس کا کردار ہے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جب آپ فکشن لکھتے ہیں تو آپ اصل میں کردار کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کردار سے یہاں کیا مراد ہے؟ کردار سے مراد ہے نیچر جس کا حصہ انسان بھی ہے، جس کا حصہ دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور ایسے اجسام بھی ہیں جو کہ اینیمیٹڈ نہیں ہیں، جو کہ بے جان اجسام، تو وہ بھی کردار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا جب ہم کسی پتھر کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ پتھر کیسا ہے، کب سے ہے یہاں پہ اور کیوں ہے۔ تو یہ جو میں نے بھی کہا کہ کب، کیوں، کیسے، کہاں، یہ سارے وہ نٹی گریٹی ہے
اس پلاٹ کی، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا جو کہ اس کی شے کے خصوصیات گرد ہیں، جو اس کی شے کے گرد گھومتے ہیں. یعنی اس کی اپنی ایک، اس کا ایک اپنا ماضی ہے، اس کا ایک اپنا حال ہے، اس کا ایک کی اپنی کیفیت اس ہے، کا ایک جواز ہے، جواز ہے، وہ سب اس کی ایک ساخت ہے. تو اسی طرح سے جب آپ فکشن لکھتے ہیں تو اصل میں تو آپ وہ ایک دریافت کا عمل ہے، اور اس میں ہمارا جو عام طور پہ جو ایک بنیادی موضوع بنتا ہے وہ انسان ہی بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح موبی ڈک ایک ناول ہے میلویل کا، اب اس میں بھی بہت سے کردار ہیں، بہت زیادہ کردار ہیں، ملاح ہیں اس میں، اور اس میں لیکن جو بنیادی کردار ہے وہ اس مچھلی کا ہے جس کے گرد وہ ساری کہانی بنی گئی. بوڑھا اور سمندر، اس کا مطلب ہے سمندر بھی ایک کردار ہے. بوڑھا اور سمندر بھی ایک ناول ہے، وہ بھی ایک ہیمنگ وے کا ناول ہے، اولڈ مین اینڈ دا سی. اب اس میں بھی سمندر ایک کردار ہے، اور وہ بوڑھا جو اس سمندر میں ایک سفر کر رہا ہے اور وہ اپنی زندگی. دیکھیں اس کا مطلب کہ مچھلی تو چلے جاندار ہے، ہاں لیکن سمندر جو ہے، ہاں سمندر بھی آتا ہے، وہ بھی ایک کردار ہے. اسی طرح سے بعض ناول ہوتے ہیں جس میں کہ ایک خاص کیفیت کو، مثلا جو جنگوں کے حوالے سے کردار لکھے گئے، جو قحط کے حوالے سے کردار لکھے گئے، اس میں وہ قحط جو ہے یا وہ جو جنگ کا ایک منظر نامہ ہے، یا جو بھی ایک خاص طرح کی ایک کیفیت ہے، جذبہ ہے، اس کو انہوں نے فوکس کر کے اور اس کے گرد ایک کہانی بنی اور اس میں کردار شامل کیے اور مختلف اجزاء شامل کیے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، یا احمد علی کا ہماری گلی ہے جیسے، ہماری ہاں جی بالکل، وہ پوری گلی ہی ایک کریکٹر ہے. جی بالکل ایسے ہی اور بہت سے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. جو جس طرح یوٹوپیا ہے، یا یوٹوپیا کے طرز پہ جو ناول لکھے گئے، اس میں بنیادی کردار جو ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ مارکیز کا ناول ہے 100 Years of Solitude. اچھا، اس میں جو انہوں نے ایک ماکوندو کے نام سے ایک بستی آباد کی، تو وہ بستی بنیادی کردار ہے. اب اس کردار میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، بہت سے اور فطری مظاہر، اور ظاہر ہے جو کردار ہے باقی لوازمات تو اس کے مطابق ہوں گے نا. باقی بستی اگر کریکٹر ہے تو اس میں چیزیں بھی ہوں گی، گلیاں بھی ہوں گی، جی بالکل لوگ بھی ہوں گے، اور اس کا ماحول بھی ہوگا. لیکن اس سے بالکل الٹ ہے کمرشل فکشن. کمرشل فکشن چونکہ بنیادی طور پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، گو کہ سنجیدہ ادب کا بھی مقصد ایک جو حذف دوزی جو ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو لیکن وہ واحد مقصد نہیں. تو آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ادب، سنجیدہ ادب میں ہمیشہ یہ لکھنے والا بھی پوچھتا ہے، اور جو اپنا پڑھنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ کا کردار ہے، جس کے گرد آپ پورا پلاٹ، پوری کہانی اور پورا ایک فریم ورک بناتے ہیں. دیکھیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جب میں نے سوچا تو ادب کا جو بنیادی وظیفہ ہے وہ ہے فطرت کو دریافت کرنا. فطرت کیا ہے؟ فطرت خدا ہے. فرض کیجیے میں ایسی بڑی بات کر رہا ہوں، فطرت خدا ہے. تو آپ خدا کو دریافت کرنے کے عمل میں جب شامل ہوتے ہیں تو پھر فکشن تخلیق ہوتا ہے. خدا کیا ہے؟ خدا فطرت کی ہر شے جو ہے وہ اس کا وہ عطا کرتا ہے، خدا کا تصور جو. سو خدا کی دریافت، فطرت کی دریافت، یہ ادب کا ایک بنیادی وظیفہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں، اور ہمارا سفر جو ہے جو اب تک ہوا وہ کیا تھا اور آئندہ کیا ہوگا. اور اس سارے جو ایک بہت بڑا کائناتی ڈرامہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل وصول کیا ہوگا فطرت کو. سو فطرت کو دریافت کرنے کا عمل جو ہے وہ ادب کا بنیادی موضوع بنتا ہے، اور اس حوالے سے پھر جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ کا کردار بن جاتا ہے، اور کردار کے ارد گرد پھر آپ ایک کہانی بنتے ہیں. کہانی بننے کا جو بنیادی جواز ہے وہ اس کردار کو دریافت کرنے کا ہی ایک صورت ہوتی ہے. اور اس میں پھر ہم جو لکھنے والے ہیں وہ ایک ایسا حظ اندوزی کا، جیسا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کی صورت پیدا کرتے ہیں. اور یہی فنی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کام تو وہی کر رہے ہیں جو کہ ایک فکشن نگار کا بنیادی وظیفہ بنتا ہے،
لیکن اس کو آپ ایسی سلیقے سے، ایسی عمدگی سے کر رہے ہیں کہ ایسے فنی اہتمام کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں کہ وہ دلچسپ بن جاتا ہے اور وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اصل جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، کردار کو، جو بھی ہے آپ کا موضوع ہے. وہ کوئی غربت بھی کردار ہو سکتا ہے، محبت بھی کردار ہو سکتا ہے، نفرت بھی، انتقام بھی، یہ سب جذبے بھی کردار کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. تو میرا بنیادی جو اس وقت سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو فرق کرنا چاہیے وہ کہانی اور کردار میں، کہ آپ کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے. ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے وہ پہلے کردار سے پڑتا ہے، پھر اس کردار کو سمجھنے کے لیے، اس کو دریافت کرنے کے لیے ہم ایک پورا فریم ورک بناتے ہیں اور وہی اس کی کہانی بنتی ہے. فلسفیانہ سطح پر تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی، لیکن مطلب تھوڑی دیر ذرا سا پہلے جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے جو طالب علم کی حیثیت سے تو جو میرا دماغ ہے اس سے ڈور پھسلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی ایک چھوٹا سا اس میں جو قضیہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یا جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو ذرا نسبتاً سادہ انداز میں طالب علمانہ سطح پر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کردار ہے. یعنی اس کے جو عناصر گنواتے ہیں تو ان میں سے ایک کردار ہے، ایک قضیہ ہے کہانی کا جس کو کانفلکٹ ہم کہتے ہیں، ایک اس کا موضوع ہے جس کے بارے میں وہ ہے، ایک پلاٹ ہے. ٹھیک. تو اگر آپ پلاٹ کو بھی کردار کہہ رہے ہیں، اگر آپ قضیے کو بھی کردار کہہ رہے ہیں، اگر آپ پوری جو اس کی بات ہے، ساری موضوع ہے، اس کو بھی کردار کہہ رہے ہیں، تو پھر تو سب کچھ کردار ہی ہو گیا. تو پھر ہم اس کو الگ کیسے کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا 3 چیزیں ہیں. ایک ہے آدمی جو غریب ہے، ایک ہے اس کی غربت جو اس آدمی کی خصوصیت ہے، ایک ہے اس کی اس غربت کا پورا قصہ. تو اگر وہ غربت بھی کردار ہے تو پھر آدمی کیا ہے؟ آدمی. ٹھیک ہے. اور اگر مطلب یعنی یہاں پہ آ کر موضوع اور کردار اور قضیہ یہ آپس میں کچھ مجھ سے مکس ہو گئے ہیں. اس کو ذرا الگ کرنا ہے. دیکھیں یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کا مرکز توجہ کیا ہے. ایک جو سنجیدہ لکھنے والا ہے، ادب جو ہے، اس کا مرکز توجہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ لکھ رہا ہے یہ سارا کچھ. تو اگر تو وہ غریب آدمی کو مرکز بنا کے لکھ رہا ہے تو اس سے جو ادب لکھا جائے گا وہ مختلف نوعیت کا ہوگا. اور اگر وہ غربت کو موضوع بنا کے لکھ رہا ہے تو اس کے مسئلے کی نوعیت، اس کے فوکس سے ہی اس کی پوری کہانی جو ہے، اس کا پورا جو ارینجمنٹ ہے، فنی جو بنتی ہے، اس کا اہتمام ہے، وہ بدل جاتا ہے. آپ نے یعنی آپ دوسرے لفظوں میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کہانی آپ لکھتے ہیں ہاں وہ کردار ہوتا ہے. وہ کردار، وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی احساس بھی وہ موضوع ہو سکتا ہے، احساس ہو سکتا ہے، شعر ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ نے دریافت کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کو مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ جوڑا جاتا ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ملکہ فوت ہو گئی اور اس کے غم میں بادشاہی فوت ہو گئی. اب یہ ایک پلاٹ ہے. اب اس میں جو بنیادی جو قضیہ ہے یا بنیادی جو کردار ہے، وہ فرض کیجئے کہ آپ اس کو بادشاہ کو لیتے ہیں جو کہ اپنی ملکہ کی غم میں فوت ہو گیا. اچھا، اب اس کردار کو آپ دریافت کرنے کے لیے ایک پوری کہانی ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس ملکہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا اور اس تعلق سے اس کی اپنی زندگی میں کی کیا نوعیت بنی، اس سے پہلے کیا تھی، اور جب وہ تعلق فزیکلی ممکن نہیں رہا تو پھر اس کے بعد کیا کمی اس کے اپنے آپ میں، اپنے آل دوال میں ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار ہو گیا اور اس کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے کٹ گیا. تو اب یہاں پہ جو آپ کا موضوع بنتا ہے وہ کردار ہے اور اس سے پھر آپ نے وہ پوری کہانی بنی. لیکن اگر آپ کا موضوع وہ ملکہ ہے تو پھر آپ کی پوری کہانی کا جو
جو لپیٹ بدل جائے گی، یعنی پورے کہانی کا جو فریم ورک بدل جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کا کردار موت بنتا ہے، موت بنتی ہے کردار، تو پھر وہ دونوں جو کردار ہیں وہ غیر اہم ہو جائیں گے، اور اس موت کی جو اندر انٹیگریٹی گریٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ان دونوں کرداروں کے علاوہ بھی بہت سی عناصر کو آپ اس میں شامل کریں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یعنی یہ اس سے مجھے جو اور ایک جھماکہ ہوتا ہے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ بعض کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں فوکس جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو کسی بھی چیز کا امپیکٹ نہیں بن پاتا. وہ امپیکٹ نہیں بنتا. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ تصویر میں چیزیں موجود ہوں ساری، جی بالکل، لیکن ان کا فوکس ایک ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ بنیادی طور پر اس پر فوکس ہے اور باقی سب اس کے مددگار ہیں. بالکل. اور اگر آپ کو فوکس بدلنا ہے تو اس کے لیے دوسری کہانی لکھیں، اس کے لیے کئی کہانیاں ہو سکتی ہیں. ایک اور کہانی لکھیں، آپ نے فوکس کو واضح کر، ایک ہی مطلب کہانی کے اندر سب کو نمٹانے کی یا بھگتانے کی کوشش نہ کریں، امپیکٹ اس کا کم ہو جاتا ہے. تو بنیادی جو فرق ہے کسی بھی ادب کے، میرا خیال ہے وہ جس طرح آپ نے خود ہی آپ نے کہا کہ جسے آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ بنیادی فرق جو ہے وہ تو اس کی تاثیر ہے. تو ایک آپ کی لکھت ہے یا آپ کی شاعری ہے یا آپ کا فکشن ہے، وہ تب تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا خود اپنا فوکس کلیئر نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے کس چیز کو دریافت کرنا، یعنی آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کا مرکز کیا ہے توجہ کا، جس کے گرد پھر آپ نے وہ ساری کہانی بنی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. مثلا ہم بہت سے ناول ایسے بھی ہیں کہ جن میں کمرشل جو فکشن ہے اس کے زیر اثر پلاٹ جو ہے وہ بجائے خود جو کہانی، یعنی وہ دوائی جو ہے جس سے کہ مریض کو آرام آئے گا، وہ دوائی ہمارا موضوع بن جاتی ہے، نہ کہ وہ مریض. تو ہمارا مقصد تو علاج کرنا ہے، ہمارا مقصد تو اس کے یعنی فوکس تو مریض پر ہے نا، فوکس تو مریض ہے یا مرض ہے، دوائی پر تو نہیں. تو وہ پلاٹ جو ہے وہ اصل میں وہ سارا طریقہ علاج ہے جس سے کہ آپ ایک مریض کو شفا کی منزل تک. اچھا پلاٹ بنانا جو ہے وہ کہانی کا بنیادی مقصد نہیں ہے، وہ اس کا لوازمہ ہے. اور وہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے فنی تقاضوں میں سے ضروری ہے، وہ اس کے فنی تقاضوں میں سے. لیکن پلاٹ لکھنے کے لیے کہانی نہیں کہنی چاہیے، یعنی افسانہ اس وجہ سے نہ کہا جائے کہ ایک اچھا سا پلاٹ بنا دیں. جی ایسے ہی ہے. وہ جو جب آپ کمرشل فکشن کی طرف آپ پڑھتے ہیں، اس سے بھی دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کمرشل اور جو سنجیدہ فکشن ہے ان دونوں کے درمیان میں بہت سی اشتراکات بھی ہیں اور بہت سی صورتیں ہیں جن سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. مثلا یہ پلاٹ میکنگ جو ہے، یہ پلاٹ ہے ظاہر بنیادی توجہ کا ہوتا ہے، پھر اس کا ٹیمپو جو کہانی کا ہے اس کے اندر جو تھرل ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہانی کے عناصر ہیں، لیکن انہیں کو ملا کر اگر آپ پوری کہانی بنائیں اور باقی سب کچھ اس کے پیچھے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مددگار چیزیں تھیں، معاون چیزیں تھیں، مطلب ایک بنیادی چیزیں اچھے پلاٹ کی بنیاد پر آپ ایک اچھا ناول لکھ سکتے ہیں. لیکن کیا وہ ادب کا جو بنیادی وظیفہ ہے دریافت کرنے کا، جاننے کا، اور انسانی ذات کی اور کائنات کی جو اندرونی ایک کائناتیں ہیں ان سے ایک رابطہ قائم کرنے کا اور انسانی فہم میں اضافہ کرنے کا جو ایک وظیفہ ہے، کیا آپ وہ پورا کر پاتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس سے نتیجہ کیا، اس کی تاثیر بھی ایک نتیجہ ہے، لیکن اس کا مجموعی طور پر آپ کی اپنی جو ایک روایت ہے، ادبی روایت ہے، اس میں اس کا کیا اضافہ ہے. وہ اضافہ تبھی ہوگا کہ جب آپ انسانی جو فہم ہے چیزوں کے بارے میں اس میں کسی ایک اگلی منزل پہ آپ قاری کو لے کے جائیں، چاہے وہ فہم جو ہے وہ کسی ترفع کی صورت میں ہو یا فہم جو ہے کسی نئی پرت کو جاننے پہ، نئے زاویے سے آگاہ ہونے میں یا نئے افق تک پہنچنے میں ہو. وہ ایک آپ کا بنیادی مقصد ہے. تو یہ صرف ایک اس طرح کا ایک بات تھی کہ آپ اگر فکشن کو پرکھنا چاہتے ہیں، فکشن کو اگر لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت واضح ہونا چاہیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے. ویسے تو جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں ان کے ہاں یہ بات عام طور پر واضح ہی ہوتی ہے
کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان جو ایک لوازمات ہیں جو کہ شعری جو کہ تجارتی جو ادب ہے، کمرشل ادب ہے، اس میں زیادہ اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس کو آپ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، یعنی اس کو بنیادی اہمیت دیے بغیر آپ اپنا جو ایم ہے، جو اپنا فوکس ہے، اس کو واضح رکھتے ہیں۔ تو اچھے ادب کی جو پرکھ ہے وہ اس بات پہ ہوگی کہ جو لکھنے والا ہے کیا وہ فوکسڈ ہے اپنے بات پر، اور کیا وہ اس جو موضوع کی دریافت کے عمل میں کس حد تک ہمیں آگے لے کے جاتا ہے، اپنی روایت کو آگے لے کے جاتا ہے، قاری کو آگے لے کے جاتا ہے، اور یہی اس ادب کی کامیابی ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یعنی لوگوں کو خوش کرنا یا ان کے دلچسپی کا سامان پیدا کرنا، تو یہ تو بہت سے اور بھی فنون ہیں، بہت سے اور بھی مشاغل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ادب اس لیے کسی بھی معاشرے کا سب سے حساس اور سنجیدہ مشغلہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کے بارے میں جو انسان کا فہم ہے، یا کائنات کے بارے میں جو اس کا فہم ہے، اس عمل میں یہ آپ کی معاونت کرتا ہے، اور یہ آپ کو اگلی منزلوں پر لے کے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں ادب پڑھا جاتا ہے، ادب سنجیدہ لکھا جاتا ہے، وہاں کے جو لکھنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں لوگ ہیں، ان کا رویہ جو ہے زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں، وہ خود بخود ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے جو ایسے مسائل ہیں جو کہ معاشرے کی سطح پر ہم فیس کرتے ہیں، وہ خود بخود ان معاشروں میں جہاں پہ ادب فروغ پاتا ہے وہ اس طرح سنگین اور شدید نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ ادب کو ہم صرف ہضم دوزی تک نہ رکھیں، اس کو زندگی کے کسی اور بڑے مقاصد کے لیے ہے، اس کی بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہے، اور جو لکھنے والا ہے وہ ابھارتا ہے جس چیز کو، اس کی طرف قاری کو متوجہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے حض اندوزی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی خوبصورت عورت کے مثال دوں گا، مرد کی بھی دی جا سکتی ہے ویسے، اس کو آپ زیور سے آراستہ کرتے ہیں، میک اپ سے آراستہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے حسن کو چار چاند لگانے والی ایک بات ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی جو آپ کا ہے اس میں کنسرن جو ہے وہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے، یعنی وہ ادب کی اپنی خوبصورتی کیا ہے، اس کو پھر آپ یہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کا جو عنصر ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی کو زیادہ نکھار دیا جا سکے، تھوڑی سی اٹریکشن اس کی بڑھ جائے، آتا جاتا آدمی جو ہے وہ بھی دیکھ لے، اس کی طرف ہاں اس کے کشش بڑھے، سیرت تک اگر، اور اگر کشش بڑھے گی تو اس سے پھر اس کی زود ہضمی جو ہے، یعنی ان کو قبول کرنے کی، سمجھنے کی، اس کا اپنے ذات کا اور اپنی فہم کا حصہ بنانے کا جو عمل ہے وہ بھی اس سے پھر یہ جو آراستگی ہے یا آرائش و زیبائش ہے، اس سے وہ یہ سارا کچھ جو حد اندوزی ہے یہ اس کی آرائش و زیبائش میں آتا ہے، لیکن یہ بنیادی کنسرن نہیں ہوتا یا بنیادی سروکار نہیں ہوتا ایک لکھنے والے۔ عاصم بٹ صاحب نے جو بات فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے اس بات پر جس کی وجہ سے وہ کہانی لکھ رہا ہے، وہ کردار بھی ہو سکتا ہے، وہ قضیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک چیز ہوگی اور وہی اس کہانی کا کردار ہے۔ یہ ان کی بات ہے، اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔